اس کو دیتے ہیں جو عقیدت مند حضرات ہوتے ہیں۔ فیض وہی پاتا ہے جو میرے خواجہ کی چوکھٹ پہ جاتا ہے، جو سر نیاز کو جھکاتا ہے، اسی کو میرے خواجہ فیض سے نواز دیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو عزیزان گرامی، میں نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے اس کی تفسیر و تصریح بہت بڑی ہے، لیکن میں تھوڑے سے وقت میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر، آج سے زمین اس سرزمین پر اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی سے جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اسے سرزمین پر دیکھا جائے تو جو مجرم ہوتا پولیس سے تھراتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر کمزور کو دیکھا جائے تو طاقتور سے تھراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ لہراتی ہوئی جو گھاس سرزمین پر دکھتی ہے، یہ گھاس بھی چار پیر والوں سے تھراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جھاڑ و پودے جو نظر آتے ہیں یہ بھی تھراتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں کلہاڑی والا نہ آ جائے جو مجھے کاٹ کر کے زمین پر گرا دے۔ یہ پتھر بھی جو ہے لرز رہے کہ کوئی سنگ تراش والا نہ آ جائے جو مجھے تراش کر کے زمین پر گرا دے۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر اللہ نے اپنے ولی کو بھیجا ہے۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں مددگار، ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، ولی کے معنی ہوتے ہیں رفیق و شفیق۔ اللہ اکبر، ولی کے معنی ہوتے ہیں بہت قریب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کو اس سرزمین پر بھیجا ہے۔ وہ کسی شے سے نہیں ڈرتی ہے، اس کے سامنے کتنی بھی بڑی طاقت ہو اس سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، اس سے ڈرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین ہند میں جو تشریف لائے اس سے پہلے آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہونے کے بعد میں وہاں پہ بہت سے علم آپ نے حاصل کیا۔ حاصل کرنے کے بعد میں اللہ اکبر، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مکہ شریف بھی لے کے گئے، حج بیت اللہ میں بھی شریک ہوئے، اور ہونے کے بعد میں میزان رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں نے ایک بندے کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، معین الدین کو میں لایا ہوں۔ اللہ اکبر، غیب سے آواز آتی ہے قطب المشائخ کو قریب کر دیا جائے۔ میں نے قطب المشائخ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کے جتنے ارکان تھے وہ ادا کر لیے۔ کرنے کے بعد میں پھر روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، اور روضہ رسول پر جب حاضری ہوتی ہے ہونے کے بعد میں اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پیش کیا، سلام کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ پھر معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا جاتا ہے آپ بھی سلام پیش کیجیے، سلام پیش کیا جاتا ہے۔ کرنے کے بعد میں آوازیں بھی آتی ہے۔ آنے کے بعد میں اللہ اکبر، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس بندے کو، یہ معین الدین کو، جس کو میں نے سنوارا ہے اور جس کو بہت دکھایا ہے، بہت سی مجاہدات کی ہے، بہت سی ریاضت میں سب چیز کیا ہے، اے اللہ کے حبیب یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس کی ڈیوٹی لگا دیجئے۔ اللہ اکبر، ان کی ڈیوٹی لگا دیجئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اور ڈیوٹی لگائی گئی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری ڈیوٹی تو ہندوستان کی سرزمین پہ لگا دیا گیا ہے، وہ بھی راجستھان کی زمین پر، جسے آج اجمیر کہا جاتا ہے، لیکن میں تو اجمیر نہیں گیا، میں تو ہندوستان نہیں گیا، راستے کدھر سے جائیں گے؟ اللہ اکبر، غیب سے آواز آتی ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیا جائے، آنکھ بند کیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مدینہ منورہ سے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اس سرزمین پر آج تشریف لاتے ہیں جس جگہ کی میرے مصطفیٰ نے نشان نہیں فرمائی، اسی سرزمین پر آتے ہیں، اور آتے آتے بڑی دور سے آپ بہت سفر کیے، بہت سے شہروں کا آپ نے اپنے شہروں کو، بہت سے شہروں کا آپ نے مطالعہ بھی کیا، بہت شہروں میں بھی آپ نے راتیں گزاری، بہت سے شہروں کا راستہ آپ اپنایا۔ اللہ اکبر، وہاں سے آتے آتے اللہ اکبر، خواجہ دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پہ بھی حاضری دیتے ہیں، وہاں سے بھی فیض آپ نے لیا۔ لینے کے بعد میں آپ اس سرزمین پر آتے ہیں، دہلی ہوتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں اجمیر کی سرزمین پہ۔ جب اجمیر کی سرزمین پہ پہنچے اللہ اکبر، تو سب سے پہلے آپ نے قدم وہیں پہ رکھا جہاں پہ اس راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن واقعہ بتانے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، لیکن نہیں یاد رکھنا، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں اور اتنے قریب ہیں کہ اللہ کے ولی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر کے رہا کرتا ہے۔ لیکن وہی اولیاء کرام، وہی اللہ والے جب ہم کو کوئی بات نصیحت کرتے ہیں یا کتاب کی تحریروں سے ہم تک اس
بات کو پہنچایا ہے اس بات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ سن کر کے نکال دیا کرتے ہیں. آج ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پہ جاتے ہیں. پیارے دوستو سنیو یاد رکھنا ہم جب اس سرزمین پر پہنچتے ہیں تو اس کا ادب بھول جایا کرتے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ ہے اور ان کو یہ مرتبہ ملا ہے تو کہاں سے ملا ہے؟ یہ طاقت ان کو دی گئی ہے تو کس وجہ سے دی گئی ہے؟ اللہ اکبر. یہ طاقت میرے خواجہ کو ملی ہے تو رب کی عبادت میں ملی ہے, رسول کی عطاعت میں ملی ہے. جب ہم اس سرزمین پر جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میں خواجہ غریب نواز کے روزے پہ آیا ہوں, یہاں سے فیصلے جا کر کے نہیں, سب سے پہلے میں نماز ادا کروں گا, اللہ اکبر نمازیں پڑھوں گا, سنت رسول پر عمل کروں گا. یہ بھول جایا کرتے ہیں بلکہ خرافات میں اور مبتلا ہو جاتے ہیں. وہاں سے لے کر کے راستے تک اور راستے سے لے کے اپنے گھروں تک میں خواجہ کے دربار میں پہنچا, خواجہ کا روزہ دیکھا, دل باغ باغ ہو گیا. لیکن وہاں سے آیا اور آنے کے بعد بھی بستر پہ سو گیا. تو اسی وقت میں اٹھا جب جمعہ کی اذان ہوئی, اسی وقت میں جاگا جب جمعہ کی اذان ہوئی اور اسی کی تیاری میں لگ گئے. 8 دن تک یہ بھولتے رہے, پھر 8 دن کے بعد میں چلا گیا جمعہ, پھر جمعہ کے لیے ہم تیاری کرتے رہے. یار دوستو یہ میرے خواجہ کی تدریس نہیں ہے, میرے خواجہ نے تم کو یہ بات نہیں بتائی بلکہ خواجہ نے یہ بتایا ہے کہ جو فنا باللہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے, اگر اس بندہ کو وہ بندہ اگر کوئی چیز کہہ دیتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کو پورا عطا فرما دیتا ہے. میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فنا باللہ فنا فی رسول ہو کر کے اس سرزمین پر جب آئے اس جگہ پہ پہنچے جہاں پر راجا کی اونٹ بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر وہاں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد میں کیا ہوا, اسی کے جو اونٹ چرایا کرتے تھے, اونٹ کو دیکھ بھال کیا کرتے تھے, وہ لوگ آتے میرے خواجہ کو اٹھا دیا, اے یہاں سے درویش, یہاں تمہارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں سے تم اٹھ کر کے کہیں دور چلے جاؤ کیونکہ یہاں پہ راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد میں ایک ہی جملہ کہا, اگر تمہارے راجا کے یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھے ہی رہیں گے. میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے دور چلے جاتے ہیں. جانے کے بعد میں کیا ہوا, سورج ڈوب جاتا ہے. سورج ڈوبنے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو میرے خواجہ کو اٹھا دیا تھا اور میرے خواجہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے راجا کے یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھے ہی رہیں گے, صبح پریشان ہو جاتے ہیں, اونٹ کو مارتے مارتے تھک جاتے ہیں, لیکن اونٹ وہاں سے اٹھتے نہیں بلکہ زمین کو چپک کر کے بیٹھے ہی رہے. بہت اونٹوں کو ستایا گیا, بہت مارا گیا, بہت سی تکلیفیں دی گئی, لیکن میرے خواجہ نے جو بات کہی تھی وہ اونٹ نے سن لیا. اللہ اکبر. وہ جانور ہے جو میرے خواجہ کی بات کو بھی سنتے ہیں. ایک اللہ کے ولی نے یہ بات کہی ہے, ہم یہاں سے اٹھ نہیں سکتے, تم مجھے مار مار کر کے بوٹی بھی میں ڈالو لیکن ہم نہیں اٹھیں گے جب تک میرے خواجہ نہیں کہیں گے. آخرکار یہ بات راجا تک کے پہنچتی ہے. راجا نے کہا کیا ہوا, ماجرا ذرا بتا دیا جائے. ماجرا یہ سنایا جاتا ہے کہ ایک درویش تھا, اللہ اکبر, اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا. ہم پہنچے, اس کو اٹھا لیے, پہچان نہ پائے وہ کون تھا, جان نہ پائے وہ کون شخص تھا. میں نے اس کو اٹھا دیا اور اٹھانے کے بعد میں ہم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد بھی سکھوے میں اٹھاتے پریشان ہو گیا, لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا کہ جو اس درویش کی تلاش کرو. درویش کو تلاش کیا جاتا ہے تو مل جاتے ہیں, ملنے کے بعد بھی معافی تلافی کی جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تم اگر معافی مانگتے ہو تو جاؤ. جب تمہارے اونٹ اٹھ گئے, جب وہاں پر جا کر کے دیکھا تو کیا ہوا, اونٹ کھڑے ہوئے نظر آئے اور آنے کے بعد بھی اس اونٹ کو لیا چلے گئے. میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پہلی کرامت تھی, اور بھی کمال کرامتیں تھی, لیکن وہ کفاروں کی نظروں میں سب سے پہلی کرامت یہی تھی. ایک درویش نے اونٹ کو اٹھنے نہیں دیا, ایک درویش نے ایسا کرامت دکھایا کہ اونٹ زمین کو چپ کے بیٹھے رہے. میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی گوشے گوشے میں چرچے ہونے لگے, گوشے گوشے لگے, چنگے چنگے چپے 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 خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چرچے ہونے لگے. ایک درویش ہے جو باکمال ہے, ایک درویش ہے اللہ اکبر جو وہ حکم دے دیتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے. آخرکار کیا ہوا, وضو کی بھی ضرورت پڑتی ہے, غسل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کچھ درویش بھی تشریف لائے تھے. اللہ اکبر. کیا ہوا, وہی آنا ساگر جو آپ جا کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا تالاب ہے, اس کے کنارے کنارے پوجا پاٹ کی جگہیں بھی مقرر تھی اور لوگ کوئی پوجا کیا کرتا تھا, کوئی اس کے آگے سر جھکایا کرتا تھا. اس کے کنارے کنارے بھرے ہوئے تھے. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے اور خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسی آنا ساگر سے پانی لیتے اور لینے کے بعد میں وضو کرتے اور اس میں بھی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ان لوگوں کو جو حدود لوگ ہیں ان کو پسند بات نہ آئی. یہ لوگ مسلم ہیں, یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ لوگ درویش ہیں. اس پانی سے یہ لوگ وضو بھی کرتے ہیں, نہاتے بھی ہیں اور یہ لوگ ماس بھی کھاتے ہیں. یہ سیوا نہیں دیتا. آخرکار بادشاہ کے دربار میں یہ حکم, بادشاہ کے دربار میں یہ بات عرض کی
गई। बादशाह ने कहा ठीक है, ले जाकर के अपने महले में उठा दो, अपने महले को लगा दो और वहां से दरवेशों को भगा दो, उसमें से बोल दो पानी लेने की जरूरत नहीं है। आखिर होता ये है कि पहला बिठा दिया जाता है, मेरा बिठा दिया गया, कोई भी मुरीद कोई भी चाहने वाला मेरे ख्वाजा का वहां पानी लेने जाता तो उसको भगा दिया जाता, उसको पानी लेने नहीं दिया जाता। अल्लाह अकबर, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में ये बात पहुंची, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, हमको पानी से रोका जा रहा है, मुझे पानी लेने से मना किया जा रहा है और बादशाह के वहां पे कारिंदे मौजूद है, वो लोग हम सबको धक्का मुक्की करके वहां से भगा देते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सारी बातों को सुना, सुनने के बाद में आपने अपना काशा को दिया, जिसे लोटा कहते, लोटा कह लीजिए, अपने लोटों को दिया और देने के बाद में कहा जाओ इसमें आना सागर से पानी भर लाओ। अल्लाह अकबर। मुरीद वहां से चला, मचलते हुए झूमते हुए आना सागर के करीब में आया और आने के बाद में आना सागर से पानी भरना चाहता था। इतने में कारिंदों ने, बादशाह के गुलामों ने रोक दिया, पानी तुम ले नहीं सकते। अच्छा ठीक है, नहीं ले सकते, ठीक है, लेने मत दे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को चाहने वाला वो एक किनारे खड़ा हो जाता है और होने के बाद में आना सागर को मुखातब करके ये कहता है, ऐ आना सागर याद रख, तुझे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बुला रहे हैं। इतना ही आना सागर को सुनना था, तू वो आगे को मचला और पीछे को मचला। आना सागर के अंदर एक तूफान सा बरपा हुआ और होने के बाद में जितना भी आना सागर का पानी था, अल्लाह अकबर, उस छोटे से कासे में समा जाता है और समाने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पेश किया जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पेश किया गया तो वहां पर जितने गुलाम थे वो लोग वहां जो हाजिरी लगाए हुए थे, जो पानी की देखभाल कर रहे थे, और देखने के बाद में क्या हुआ, आनन और खानन में आना सागर का पानी खुश्क हो जाता है, सूख जाता है। अल्लाह अकबर। वही लोग बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं, ऐ बादशाह बड़ा गजब हो गया, हुआ क्या है बताइए। आना सागर इतना पानी भरा हुआ था वो तो सूखा हुआ नजर आता है। हालांकि जितने भी उस शहर के लोग थे उस जगह पे पहुंचे और पहुंचने के बाद में ये भी देखा कि पहले कल पानी इसमें भरा था, अभी चंद मिनट पहले पानी तालाब से भरा हुआ था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। सबकी नजरें उस दुर्वेश की तरफ घूम जाती है, उस दुर्वेश की तरफ नजरें चली जाती है। कुछ नहीं, एक मर्दे का कमाल तो है, एक बासफा जो इंसान है, एक सादा सा जो इंसान है, एक सादा जो निवास में रहता है, उसी की ये करामतें है, उसी ने आना सागर को बटोर करके अपने काशे में भर लिया है। याद रखिए सबने यही आरज़ू की, चलो उस मर्दे बासफा की ज़ियारत की जाए, वो मर्दे बा कमाल की ज़ियारत की जाए। सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद में अलीसा पेश करते हैं, ऐ दुर्वेश, हम लोग प्यास से तड़प करके रह जाएंगे, हमारे जानवर प्यास से तड़प करके मर जाएंगे, मखलूके खुदा परेशान हो जाएगी, आपने ऐसा क्यों किया। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हमने तुमको परेशान करने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम खुद हमको परेशान कर रहे हैं। हमारे चाहने वाले, हमारे दामन से जो वाबस्ता है उसको तुम छेड़खानी में तब्दील कर रहे हो। याद रखो, अगर तुमने इसी तरह हमारे चाहने वालों को परेशान किया तो ये आना सागर का ही पानी नहीं, बल्कि जो पूर्व जवार में जितने भी तालाब है सबके पानी समाव कर रख दिया जाएगा। आगे कार में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को कहा, ले जाओ ये आना सागर का पानी आना सागर में डाल जाओ। अल्लाह अकबर। वही झूमता हुआ जाता है और झूमने के बाद में वो आना सागर का पानी जो लोटों में ले लिया था उसको वहां पे डालता है तो फिर आना सागर भर जाता है, लबालब भरता हुआ नजर आता है। किसी पे किसी वली, किसी शायर ने कहा है, वली की बारगाह में कोई बात बड़ी नहीं होती है और बेहतरीन अंदाज से उस काम को अंजाम दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर होता है। ये अल्लाह के वली है जो आना सागर का पानी भर लिया और भरने के बाद में आपने जब देखा, अल्लाह अकबर, वहां के जितने भी गैर हुलूद थे उन लोगों ने देखा तो उनकी आंखें खुल जाती है। खुलने के बाद में ये देखा कि सादा सा जो लिबास में है वो बहुत बड़ा कमाल है, उसके अंदर बड़ी ताकत है, वो रूहानी ताकत है। आखिरकार मेरे ख्वाजा को बहुत सताया गया, मेरे ख्वाजा के चाहने वालों को हरदम धमकाया भी गया, लेकिन राजा की हुकूमत से डरने वाले नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो बेशक जो अल्लाह के वली है मुझे कोई खौफ नहीं है न उन्हें कोई गम है। ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के वली जो करामत को दिखाते हैं और दिखाने के बाद में लोग करामत को देख करके मज़हब इस्लाम में आ जाते हैं। यही नहीं पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज रजब की 5 तारीख है, याद रखना आज 5 तारीख है रजब की, कल छठी शरीफ है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह
آ رہی ہے۔ یاد رکھنا میرے پیارے دوستو، کسی شاعر نے کہا تھا سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ خواجہ کی چھٹی نہ ہو، خواجہ کی چھٹی ہو یا بڑے پیر کی 11، سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی آ رہی ہے، تو چھٹی میں آپ وہاں جا نہیں سکتے تو کم از کم یہاں سے نظر و نیاز کا تحفہ مل سکتے ہو، تو مجھے پاک پڑھ کر کے بھی نذرانہ کر سکتے ہو۔ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اگر اس سرزمین پر تشریف نہ لاتے تو یاد رکھنا آج یہ سرزمین پہ ہوتے چند ہی لوگ ہوتے، لیکن تھوڑے ہوتے، لیکن میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب کرامتوں کا ظہور ہوا، کرامتیں روز بہ روز ہوتی رہی، تو ایک نہیں دو نہیں نہ جانے کتنے سینکڑوں لوگوں کو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا، 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے آپ نے مسلمان کیا ہے۔ یاد رکھنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تاریخ پڑھی جائے تو تاریخ کے اندر آپ غرق ہو جائیں گے، ان کی جو کرامات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب مقابلہ کرانے کے لیے ایک جوگی جیپال کو بھی بلایا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ آیا اور ہاتھ میں مالا لے کر کے آیا، گردن میں نہ جانے کیا کیا پہن کر کے آیا، شیروں پہ سوار ہو کر کے آیا، سانپ کو آگے آگے چلنے کے بعد وہ پیچھے پیچھے چلتا تھا، ایسا وہ بنا کر کے آیا تھا، بہت بڑا جیپال تھا، بہت بڑا جادوگر تھا، میرے خواجہ کے مقابلے میں آیا، لیکن وہ اللہ کے ولی کی طاقت نہیں جانتا تھا، جو فنا فی اللہ اور فنا فی رسول ہو جاتا ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ بات مانی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب وہاں پہ مقابلہ ہوا، مقابلہ ہونے کے بعد میں جب راجا نے سوچا کہ یہ تو مرد درویش جو ہے، یہ درویش تو باکمال ہے، اگر اس کو یہاں سے مٹایا نہیں گیا، اس کو یہاں سے ہٹایا نہیں گیا تو اس کی حکومت یہاں پہ چلے گی اور میرا سکہ غرق ہو جائے گا، میں تو دفن ہو جاؤں گا۔ آخرکار وہ ظلم پہ ظلم کرتا رہا، میرے خواجہ کے چاہنے والے صبر کرتے رہے، اور صبر کرنے کے بعد میں آگے یہ ہوتا ہے کہ جو کہ جیپال کو بھی بلایا، بلانے کے بعد اس کے چیلے چپاٹے جتنے تھے اس کو بھی لے کر کے آیا، اور ایک بہت بڑا میدان منتخب کیا گیا، اس میدان میں جادوگر بھی جمع ہوئے، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد میں کیا ہوا، وہ لوگ اپنی رسیاں ڈالتے تھے، جادو کے ذریعے اس کو سانپ بنا دیا کرتے تھے، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکیر کھینچ دیا، اور لکیر کو کھینچا، جیسے وہ سانپ اس لکیر کے پاس آتے ویسے ہی مر جاتے تھے، ویسے ہی وہ فنا ہو جاتے تھے، ویسے اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا تھا۔ میرے خواجہ سے پوچھا گیا، اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بتائیے کہ آپ لکیر جب کھینچے تو کیا پڑھ کر کے دم کیے؟ تو بولے کہ دیکھو میں فقیر ہوں، یاد رکھنا اللہ اکبر، اللہ کا محبوب بندہ بھی ہوں، اللہ کا ولی بھی ہوں، لیکن جب میں نے لکیر کو کھینچا تو کوئی چیز ایسی نہیں پڑھی جو لوگ تعجب کریں۔ قرآن مقدس کی آیتوں کو تلاوت کیا، سورہ آیت الکرسی پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں نے کھینچ دیا، کھینچنے کے بعد میں کیا ہوا، اس کی جادوگری کے ذریعے سے جو سانپ بن کر وہاں پہنچتے تھے وہ مر جایا کرتے تھے۔ آگے کل میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پنٹی لیا اور پنٹی پہ سورہ یا آیت الکرسی پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس کو دم کیا اور پھونک دیا اور ایسے پھینک دیا، جو شیر پہ سوار ہو کے آئے تھے وہ شیر سب جل کر کے ختم ہو گئے، وہ سب غائب ہو گئے، کیونکہ اس نے جادو کے ذریعے بنا کر کے آیا تھا۔ آگے کار جیپال نے یہ دیکھا یہ تو روحانی والا بابا ہے، یہ روحانی والا طاقت والا انسان ہے، یہ مرد باشفا ہے، اللہ اکبر، درویشی سے مقابلہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے کار اس نے اپنے چیلوں کو سمجھایا کہ دیکھو سب لوگ اپنا اپنا منتر پڑھنا چالو کر دو۔ آگے کار جو کہ جیپال نے بھی منتر پڑھا، پڑھنے کے بعد میں وہ اللہ اکبر آسمان کی طرف اڑا۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حرکات کو جب دیکھا کہ وہ جادو کے ذریعے سے آسمان کی طرف اڑ رہا ہے، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوتی کی طرف دیکھا، اپنی کھڑاؤ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں اپنی کھڑاؤ سے لکڑی کی جو تھی آپ نے یہی کہا کفر آسمان کی طرف چلا یہی بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ کھڑاؤ کی جو لکڑی جو چپل تھی وہ اڑی، اڑنے کے بعد میں جو کہ جیپال کے سر پہ جا کر دو چار پڑی، اور پڑھنے کے بعد میں زمین پہ آ کے پڑا، اور پڑا ہونے کے بعد میں خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گرا، اور گرنے کے بعد میں کہا اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو میں کر رہا تھا یہ طاقت مادی تھی، یہ طاقت باطن تھی، جو آپ کر رہے ہیں یہ روحانی طاقت ہے، آپ کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کیجیے۔ جو کہ جیپال نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ روحانی طاقت کے آگے مادی طاقت دم نہیں مار سکتی، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دم مار سکے۔ تو پیارے دوستو، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اور ہونے کے بعد میں سنانا بہت چاہتا ہوں، لیکن
نہیں ہے، مختصر سا رہتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا ہے اللہ اکبر، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر جب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں کے گردنوں پہ ہے، جب آپ نے فرمایا تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غزنی کی پہاڑ میں آپ عبادت کر رہے تھے، جب آپ نے یہ سنا تو اپنے سروں کو جھکا دیا، اپنے سروں کو جھکایا، جھکانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک آپ کا قدم میرے کندھے پہ نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی بات اگر پہنچایا جاتا ہے تو ڈاک کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، آج تو وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا، اس کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن میرے خواجہ کی بارگاہ میں غوث پاک کی آواز کو کون پہنچایا؟ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو، غوث پاک کی آواز کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں کون پہنچایا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تابع میں ہر ایک چیز کو کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہواؤں کو بھی اس کے تابع میں کر دیتا ہے، وہ ہوا بھی ولی کے دربار میں بات کو پہنچا دیا کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ اٹھ بیٹھتے تھے وہاں سے اٹھانا وہ چاہا تھا، میرے خواجہ نے ٹوٹ گئے، لیکن اے ہندوستان کے مسلمانوں، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کھوٹا گاڑا ہے کہ ہم کو کوئی ہندوستان سے نکال نہیں سکتا ہے، بلکہ میرے ہندوستان کے میرے خواجہ راجہ پہ آواز بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میرے خواجہ راجہ ہی رہیں گے، ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اگر دیکھا جائے اللہ اکبر تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اکبر بادشاہ نے بھی میرے خواجہ کے دربار میں اپنے قدم کو جمایا، اور جمانے کے بعد میں کہا اے خواجہ غریب نواز آپ ہندوستان کے ولی ہیں، ہندن ولی ہیں، آپ کے دربار میں میں آیا ہوں، میں بیٹے میرے پاس بیٹا نہیں ہے، آپ مجھے بیٹا عنایت فرمائیں۔ فرماتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز نے نظر عنایت فرمائی تو اولاد والا ہو جاتا ہے۔ اللہ وہی نہیں، سلطان شمس الدین التمش بھی میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور ہونے کے بعد بھی یہی کہتا ہے اللہ یہی وہ ہیں جو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقوں میں تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان کے مریدین تھے۔ اللہ ایک عورت نے سلطان شمس الدین التمش پہ تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ سلطان شمس الدین التمش کا ہے۔ جتنے بھی محفل میں جمع تھے، بڑے بڑے صوفیان کرام، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے متقی، وہ ریاضت و عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، جتنے بھی موجود تھے سب سن کر کے حیران و پریشان ہو گئے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرید ہے اتنا بڑا جرم تھوڑی کر سکتا ہے، لیکن سب کی نظریں سلطان شمس الدین التمش پہ حاضر ہو گئی۔ اللہ آخرکار رو رو کر کے گڑگڑائے اے میرے پیر و مرشد میں نے یہ کام نہیں کیا۔ آخرکار خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو آواز دی اے میرے خواجہ غریب نواز آج مسئلہ پیش الگ ہے، اس سے بچا لیا جائے ورنہ شہروں میں یہی بات پھیلے گی کہ جو درویش لوگ ہیں اللہ اکبر ان کی وجہ سے اور ان کی کرتوتوں سے شہر کی فضا خراب ہو رہی ہے۔ آخرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، لانے کے بعد میں اللہ اکبر آپ نے اشارہ اس عورت کی طرف کیا اور کرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اے بچہ بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بچہ پکار اٹھتا ہے اللہ اکبر یہ میرا باپ نہیں ہے، فلاں جگہ کا فلاں علاقے کا رہنے والا کہ انسان میرے بچے میرا باپ ہے۔ آخرکار جب یہ بات یہ ہو جاتی ہے روشن ہو جاتی ہے، اس عورت نے معافی بھی مانگا اور مانگنے کے بعد میں قدموں میں گرا، گرنے کے بعد میں کہتی ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میں اس بات پہ راضی نہیں تھی لیکن کچھ لوگ
मुखालिफत रखते थे, कुछ लोग दुश्मनी रखते थे, आपको उनकी नजरों से गिराने के लिए ये काम पे मुझे मुकर्रर किया गया था। लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि ख्वाजा मदनी रहमतुल्लाह अलैह जिस पे नजर कर देते हैं वो जानवर भी बोल पड़ते हैं कि कोई इंसान का बच्चा है। अल्लाह अकबर, वली की बारगाह से कोई चीज बाहर नहीं रहती है, वो बेटों के अंदर जो बात रहता है वो भी जान जाया करते हैं। यानी दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामात है। आज भी वहां लोग जाते हैं तो मुरादे भर करके लाते हैं, आज भी वहां जाते हैं तो लोग अपने दामन को बटोर करके लाते हैं। याद रखिए, उसी सरजमीन पर एक मुनकरीने औलिया भी हाजिर खिदमत होता है। एक इंसान था जो शहरों में रहा करता था, हर साल छठी के मौके पे तशरीफ ले जाया करता था, लेकिन बदअकीदा उसको यकीन नहीं था कि ख्वाजा गरीब नवाज इसको फैज दिया करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इसको फैज से नवाज देते हैं। एक दिन क्या हुआ कि तुम हर साल जाते हो और कुछ पाते नहीं हो, हम भी चलेंगे इस साथ में। आखिरकार वो भी आया। बदअकीदे का अकीदा ठीक ही नहीं था, उसका ढुलमुल यकीन था। लेकिन एक दिन उसके साथ में आता है, वही सरजमीन अजमेर शरीफ पर पहुंचता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के रोजे के सामने खड़ा हो गया। क्या देखता है कि एक भिखारी वहां पे भीख मांग रहा है और अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का रोजा है उसके चारों तरफ घूम रहा है और घूमने के बाद में यही सदा लगा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ऐ मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजली रहमतुल्लाह अलैह, मैं 1 घंटे के अंदर एक ही इंसान से 10 रुपया लूंगा। आखिरकार वो इंसान देखता रहा, 1 घंटा के करीब हो गया और जाने के बाद में अपने जेब से 10 रुपया निकाला और निकालने के बाद में उसकी झोली में डाल दिया। डालने के बाद में वही जो बदअकीदा था वो नजारा ये देख रहा था कि अभी मेरे हक में कुछ कहेगा, लेकिन नहीं, जो मांग रहा था भिखारी वो भी ख्वाजा का शहदाई था, ख्वाजा का दीवाना था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पे जब उसको 10 रुपया मिला तो यही कहा, ऐ मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, आप बहुत बड़े दयालु हैं, आप बहुत बड़े दाता हैं, आपने 1 घंटे से पहले मुझे 10 रुपया दे दिया है। अल्लाह अकबर, उसको दिन भी देखो, यकीन नहीं आया, वो दौड़ते हुए गया, हाथ पकड़ा और झोड़ दिया कि देखो तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं दिए हैं बल्कि हमने दिया है, मेरा शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर, वो फकीर जो वहां भीख मांग रहा था वो यही कह रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हारी करामतों पे मैं कुर्बान जाऊं, आपने उस शख्स से दिलाया है जो तुम्हारा यकीन ही नहीं कर रहा है, जो बदअकीदा है, मुनकर तुम्हारा है, आपने उससे 100 रुपये 10 रुपया दिला दिया है। प्यारे दोस्तों, अजीजाने गिरामी, ऐसे भी बदअकीदा लोग हैं जो अल्लाह के वलियों की अता पे अल्लाह पर इतराज जताते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखने का ढंग चाहिए, मांगने का तरीका चाहिए, मांगने का सलीका चाहिए। आ जाइए इस मस्जिद रज़ा में, आज मैं छठी शरीफ के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मांगना यही चाहता हूँ। वो एक सीमेंट की जो एक पूरी की कीमत है वो 1000 रुपया है। देख लीजिए, इधर मार्बल लग चुका है थोड़ा सा, इसका और ऊपर तक पूरे में लगाना बाकी है। इस तरह लोग यहाँ पे मौजूद लगाते हैं। अल्लाह अकबर, आपसे कहना चाहूंगा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कौन है जो तेरा इस मस्जिद रज़ा में चाहता है? ठीक है, आ जाइए, छठी शरीफ के मौके पर मैं आपसे आवाज लगा रहा हूँ कि